السلام علیکم، ایس کے لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں سارا خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ایک اور اسرائیلی اخبار پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کا حمایتی نکلا۔ جولشم پوسٹ میں آرٹیکل پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کا تذکرہ۔ علی امین گنڈا پور کے ریاست مخالف بیانیے کی تشہیر۔ پولیس کا موقف یکسر نظر انداز۔ جولشم پوسٹ کے یک طرفہ انداز میں تمام صحافی اقدار کی دھجیاں بکھیر دیں۔ کہا جائے گا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو کیا رد عمل آئے گا؟ کیا پاکستان کا وجود ایک شخص سے نفی کیا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے 8 ستمبر کے جلسے میں وفاق کو چیلنج کیا گیا۔ ناکام جلسے کا یہ مطلب نہیں کہ ملک کی سالمیت پر حملہ آور ہو جائیں۔ ان لوگوں کو اپنے رویے درست کرنا ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ پی ٹی آئی نے سیاست میں منفی روایت ڈالی۔ علی امین گنڈا پور نے ناکام جلسے کا غصہ اداروں پر نکالا۔ اپنے رہنماؤں کو چھڑانے کے لیے جانے والے خود اندر ہو گئے۔ ان لوگوں نے نفرت اور انتقام کی سیاست کا بیج بویا، آج اسی فصل کو کاٹ رہے ہیں۔ وزیر اطلاع عطا اللہ تارڑ۔ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی منتیں کر رہی ہے۔ ملک توڑنے کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وفاق پر حملہ آور ہونے والوں کو چیلنج ہے کہ ہمت ہے تو آئیں۔ کل تک جو نیب ترمیم کے خلاف تھے، آج اسی کے تحت ریلیف لے رہے ہیں۔ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے ایک ثبوت پیش کرنے پر یہ لوگ بوکھلا گئے۔ انہوں نے اپنی سیاست کے لیے ایک بے گناہ شخص کو مروا دیا۔ ملکی مفادات کے خلاف پی ٹی آئی کے اقدامات کی ایک تاریخ ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کا سینٹ میں اظہار خیال۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا سخت ایکشن۔ سینٹ میں اپوزیشن کی خاتون رکن فلک ناز چتراری کی رکنیت 2 دن کے لیے معطل۔ فلک ناز نے سینیٹر فیصل واوڈا کے خلاف غیر پارلیمانی زبان استعمال کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کے معاملے کی تحقیقات کا حکم۔ سردار ایاز صادق سے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات۔ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پارلیمنٹ کے وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر معاملہ حل کرنے کا عزم کا اظہار۔ اسپیکر کا آئی جی اسلام آباد کو قانونی طریقہ کار کے مطابق گرفتار ارکان کو پارلیمنٹ میں بھی پیش کرنے کا حکم۔ پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے، ہم منفی روایات کے امین نہیں۔ پی ٹی آئی کے جلسے میں کی گئی تقاریر میں 9 مئی بول رہا تھا۔ خواتین کے بارے میں لب و لہجہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ احتجاج کا حق شہریوں کی بنیادی حقوق کے ساتھ منسلک ہے۔ فساد اور انتشار کو جلسے کی کامیابی نہیں کہا جا سکتا۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ارکان قومی اسمبلی میں محمد صدیق خان بلوچ اور عبدالرحمان کانجو کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی صورتحال اور متعلقہ حلقوں کے امور پر گفتگو۔ ضرورت مندوں کو صحت سہولتیں فراہم کرنے والے ٹرسٹ قابل ستائش ہیں۔ صدر آصف علی زرداری سے عبدالقدیر خان ٹرسٹ ہاسپٹل کی چیئرپرسن ڈاکٹر رینا خان کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ ٹرسٹ کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت کی تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے غیر مناسب الفاظ کے خلاف احتجاج۔ صحافیوں کا خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ۔ توہین نامنظور صحافیوں کی وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی۔ جب تک وزیر اعلیٰ معافی نہیں مانگتا، ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ صدر خیبر پختونخوا یونین آف جرنلسٹ ناصر حسین۔ اور اسرائیلی فورسز کی جنوبی شہر خان یونس پر خوفناک بمباری۔ 40 فلسطینی شہید، 7 زخمی۔ متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ مواسی کیمپ کی خیمہ بستی میں بمباری سے 30 فٹ تک گڑھے پڑ گئے۔ بمباری سیف زون میں کی گئی، جہاں ہزاروں بے گھر فلسطینی قیام پذیر تھے۔ صہیونی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی، 95,000 زخمی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایس کے لاہور نیوز۔